جی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی دلیل ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل تھے تو پھر انہوں نے ابو بکر کی بیعت کیوں کر لی؟ کیونکہ آپ کہاں کی بھائی کتاب سلم بن قیس علیہ السلام میں ہے کہ ثم مد يده اس میں من یہ بھی غیر تو ہے ان نا، يفتح كفه فضرب عليها۔ ہاں اس میں جی وہی تو ہے، زبردستی تھی نا وہ تو، کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ ہاں لیا، تو وہ ہاتھ بیعت تو کر کھینچ لی کے نا، ہاتھ سے ہاتھ لگا. نہیں نہیں تسلیم تو کر لیا۔ نہیں نہیں، وہ پوری روایت پڑھو نا، روایت تو لمبی ہے کہ کس واقعات اس سے پہلے بھی ہے. میں ان واقعات کو پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں درد بہت ہے، اس میں مظلومیت بہت ہے. وہ کہہ رہے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار تھی، سب کچھ تھا، آپ علیہ السلام 3 مرتبہ اتمام حجت کی وغیرہ وغیرہ، ہم مانتے ہیں بھائی، لیکن شیر خدا نے بیعت تو کر لی نا، بیعت نو کر بھائی، لی تو جب تم لوگ بھی سب مان لو۔ مسلمان کہتا ہے وہ بیعت نہیں ہے بھائی، سب مسلمان کہتے ہیں رفع عن امتی 9 چیزیں میرے امت سے مرفوع ہیں. ایک ہے ما اکرہ علیہ، جب ایک شخص مکرہ ہو جائے ایک بات جی جی پر، بالکل۔ ہم مکرہ ہو جائے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کسی شخص پہ تلوار رکھ دیں کہ آپ شراب پی لیں، شراب نہ پیو تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، تو یا اقرار کرو کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، اقرار کرو کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، تم نے اقرار کیا نا کہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، تو ایسے شہادت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں بھائی، جب تم حدیث لے کے آتے ہو تو پوری حدیث پڑھو کہ اس میں اجبار ہے، اکراہ ہے، اجبار ہے، اکراہ ہے. بالکل تو اس کو چھوڑ کے پھر آگے جاتے ہو. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا تھا اپنے پاس، وہ کھینچ رہے تھے، ہاتھ ان سے کھینچا نہیں جا رہا تھا، وہ ہاتھ زور لگا رہے تھے، 5-10 آدمی، ہاتھ کھینچا نہیں جا رہا. پھر ابو بکر خود آیا، اس نے ہاتھ لگایا، ٹچ کیا، کہتا ہو گیا کہ بیعت ہو گیا. ابو بکر نے کہا تو یہ بیعت ہے بھائی. ایک آدمی کو تم نے زبردستی پکڑا ہوا ہے کہ اس سے بیعت لینا ہم نے، سب زور لگا رہے ہیں کہ ہاتھ کھینچو، وہ ہاتھ نہیں کھینچا جا رہا، ان سے کسی میں طاقت نہیں، تو وہ خود آ کے ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے بیعت ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیعت ہو گئی. بھائی یہ بیعت ہے؟ اچھا، اصل و اصول شیعہ میں آل کاشف الغطا نے ایک جملہ لکھا اپنی طرف سے، اس نے کہا فصالح وبایع علی، کہ نہیں وہ جناب علی صلوات اللہ علماء کے وسلم نے اقوال، صلح کر لی اور بیعت بھی کر لی. علماء کے اقوال بالخصوص، ایسے یہ کاشف الغطا وغیرہ مجتہدین کے اقوال، یہ روایات توڑی ہیں، یہ ان کے اپنے جو ہیں افکار ہیں جو تاریخ سے نقل کرتے ہیں. یہ ان کے اقوال میں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کی روایت حدیث یہ حجت ہے. کوئی شخص اپنی آنکھ کہانی دکھاتا ہے، یعنی اس نے خود دیکھا ہے، مشاہدات میں نے یہ دیکھا، وہ نقل کرتا ہے، اگر وہ ثقہ ہے تو یہ صحیح ہے. اگر کوئی بعد میں کوئی عالم کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے، جی ہاں یہ ہے وہ ہے، ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ بولنے والا چاہے میں کیوں نہ ہوں، اگر میری بات حدیث کے موافق ہے، میں نے حدیث دکھا دیا بھائی کہ یہ حدیث ہے، دیکھو اس حدیث میں یہ لکھا ہے، یا اگر میں نے حدیث نہیں دکھایا لیکن بعد میں آپ نے چیک کیا کہ وہ بات حدیث کے موافق ہے، تو وہ بات صحیح ہے. لیکن اگر کوئی ایسا جملہ کہتا ہے، وہ خود شاہد مسئلہ نہیں ہے، فلان مسئلہ یہ پیش آیا، اب اس کی نہ حدیث دکھا دی، وہ احادیث کے مخالف ہے، یا حدیث کے مخالف ہے، یا اس کے سپورٹ میں تائید میں کوئی حدیث نہیں ہے، تو ان باتوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حجیت نہیں ہے، بلکہ اس عالم کی، جو عالم یہ بات کہتا ہے، اس کی کمزوری اور اس کی ضعف اور اس کی خطا پہ دلالت کرتی ہے. درست. ہاں ٹھیک اور ہے. یہ اعتراض ہے، ہم جب ان کے سامنے ادلہ پیش کرتے ہیں کہ تواترت الاخبار، کہ حدیث غدیر کے بارے میں احادیث متواتر ہیں، اور پھر جب وہ سند وغیرہ کا پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث متواتر لا یبحث عن رجال ہی، کہ اس کے رجال سے تو گفتگو ہی نہیں ہوگی، ان کی تو تصحیف اور اس کی توثیق پر تو گفتگو ہی نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ فردن ایک سند پر کلام کر کے اس کا تواتر ثابت کر لیجئے، پھر جب اس کا تواتر ثابت ہو جائے اس کے بعد اس پر رجال کا کلام نہیں ہوگا. تو آغا احسان اللہ یاری نے کیا کیا ہے کہ تواتر کہا کہ فلانی عالم، مثلا ذہبی نے کہہ دیا کہ تواتر، فلانی نے متواتر کہہ دیا. ہاں ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، وہ خطا بھی کر سکتے ہیں. آپ حدیث غدیر کی ایک روایت کی سند کو پڑھ کے سنائیں اور اس کی روات کی توثیق بتائیں، پھر خود عملی تواتر ثابت کریں، نہ کہ محض علماء کے اقوال جات دکھا کر آپ گزر جائیے. دیکھیں اگر تواتر کی، اگر اتنے سب علماء کہتے ہیں یہ متواتر ہے، مثلا ایک عالم کہتا ہے ثقہ ہے، اس کو 105 صحابی نے نقل کیا، ٹھیک ہے نا، تو اسے تواتر ثابت ہو جاتا ہے. 2 عالم، 3 عالم، 4 عالم اس طرح کہتے ہیں، تو یہ سب ایسے تو جھوٹ، ذہبی نے بھی جھوٹ کہا، نہیں بولتا. ذہبی نے ہاں تاریخ ذہبی نے بھی، الاسلام میں کہا کہ ذہبی نے تاریخ الاسلام یہ کہا کہ محمد بن حنفیہ نے جناب امیر سے پوچھا
کہ آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے, تو نعوذ باللہ من ذالک جناب امی پر افترا ہے کہ جناب امی نے کہا ابو بکر, پھر کہا عمر, پھر محمد بن حنفیہ کہتا ہے میں نے ڈر گیا, میں نے کہا یہ عثمان کا نام لے لیں گے, میں کیوں پوچھوں. تو ذہبی کہتا ہے وقد تواترت الاخبار عنہ, اس کے ذیل میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو خبر یہ متواتر ہے جناب امیر سے, اور تف اور روافض پر وہ نہیں مانتے. میں کہتا ہوں یہ ذہبی کا تواتر کا دعویٰ جھوٹا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے. تو ذہبی کا محض تواتر کے نا تواتر تھوڑی ثابت ہے, ٹھیک اسی طریقے سے ان کے علماء کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے, لیکن ان کے اپنے علماء جب شہادت دیتے ہیں, جو رجال میں جو حدیث میں پائے اول کے عالم ہیں نا, ہمارے نزدیک تو ذہبی ایک جھوٹا آدمی ہے. ہمارے نزدیک پوچھئے ذہبی ایک جھوٹا آدمی, ایک کذاب آدمی, اسی طرح کے دوسرے علماء ہاں اور ناصبی بھی ہیں, یہ منافق لوگ ہیں. لیکن ان کے نزدیک کیونکہ یہ سچے ہیں, جب ہم ان کے علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ متواتر ہے, اب کوئی بدبخت کہہ دے کہ یہ متواتر نہیں ہے, وہ تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب ان کے علماء نے شہادت دی ہے. حدیث غدیر پر دراصل 2-3 جہات سے کلام ہے. ایک تو یہ جہت ہے کہ من کنتو مولا ہو, اس کا تو آپ نے بہت زیادہ دکھا دیا. پھر ابن تیمیہ ناسبی حرانی نے یہ اعتراض کر دیا کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا, یہ سب موضوع ہے, یہ ثابت نہیں ہے. اس کو بھی ہم نے دکھا دیا. اس کو البانی نے اس کو پر اعتراض ہے. البانی نے اس کی بھی تصحیح کی ہے. بھائی جہاں تک البانی نے اس کی تصحیح کیا, ان الفاظ کی بات ہے, سنی کہتے ہیں جہاں تک ان الفاظ کی بات ہے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ, تو یہ تو متواتر ہیں. لیکن وہ جو الفاظ ہیں جن سے آپ اس لفظ مشترک کے اولا احق کے معنی لیتے ہیں, یعنی الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا, یہ تو متواتر نہیں ہے. تو آپ اسے عقیدہ کیسے اخذ کر لیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم اس بات پہ پہنچے نہیں ہیں, اس مرحلے تک تو نہیں پہنچے کہ ہم ثابت کریں کہ اس لفظ مولا سے یہاں پہ مراد اولا ہے, اس کا قرائن کیا ہے. ابھی تو ہم صرف لغوی بحث میں ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اس کے معنی یہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. لغت میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. پہلے تو ہم امکان ثابت کریں گے نا کہ یہ اس کا یہ معنی بن سکتا ہے. پھر آگے جا کر اس مرحلے پر جب ہم پہنچیں گے, جب اس مرحلے پر پہنچیں گے کہ یہ متعین ہے یہ معنی, اور کوئی معنی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا, جب وہ کہہ دیں گے, جب اس مرحلے پہ آئیں گے تو اگر ہر دلیل ہماری یقینی ہونی چاہیے. جو بھی دلیل لائیں گے, جو بھی قرینہ لائیں گے, اس میں تواتر کی شرط نہیں ہے کہ ہر حدیث متواتر ہو. حدیث اگر صحیح بھی ہے تو وہ حجت ہے. ان کے پاس متواتر احادیث کتنے ہیں؟ ان کے پاس متواتر احادیث بہت کم ہے. اگر صرف انہوں نے متواتر, ہاں باب عقائد میں بھی حجت ہے. جو یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ حدیث صحیح حجت ہے, حدیث صحیح حجت ہے, تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف کون کہتا ہے کہ صرف عمل میں حجت ہے؟ نہیں. بخاری کے جتنے روایات ہیں یہ سب کے سب جو صحیح کہتے ہیں, یہ کس میں سے کتنے متواتر ہیں؟ توحید میں اس کے احادیث ہیں, نبوت میں اس کے احادیث ہیں, عقائد میں بہت سارے احادیث ہیں. وہ اس کو چھوڑتے ہیں بخاری مسلم کے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ غلط بات کہہ دیا آپ نے. یہ بعض شیعہ علماء کا قول ہے. بعض شیعہ علماء یہ کہتے ہیں, وہ نہیں کہتے یہ کہ اگر حدیث, وہ جو دلیل لاتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہو تو وہ حجت ہوا کرتی ہے, آئے نفر وغیرہ, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر وہ عقائد میں ہے تو حجت نہیں ہے, اور اگر عمل میں ہے تو وہ حجت ہے. الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا آگا, آخری عرض تھی, آپ کے جو دوسرے چینلز ہیں, عربی چینل ہیں, اسی طریقے سے فارسی, میں اس پر گیا اور بہت طریقے سے, اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ ویڈیوز متفرقات ہوتی ہیں. رضیت الخمیس پر 2-3 ویڈیوز ہیں, پھر دوسری غائب ہیں, پھر تلاش کرتے پھر آپ کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس پر یعنی یہ تمام چیزیں موجود ہوں؟ abtv.org میں جائیے, اس میں ہمارے جو 6 سال سے پہلے کی جو تقریرات ہیں وہ تقریباً وہاں پہ ہیں. جدید وہاں پہ نہیں ہے, 6-7 سال پہلے سے وہاں پہ. abtv.org. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں, بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.